ایک عورت نے مسئلہ پوچھا، میرا اپنے بے نمازی شوہر کے ساتھ رہنا جائز ہے یا ناجائز؟ شیخ ابن باز نے فتویٰ دیا کہ ایک مومنہ عورت کا، ایک نیک عورت کا بے نمازی آدمی کے ساتھ رہنا سراسر حرام ہے۔ اس عورت نے پھر پوچھا شیخ ابن باز سے، میرا ہسبینڈ مجھے طلاق نہیں دے رہا ہے، وہ کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں تو کیا ہوا، لیکن میں تجھے طلاق نہیں دوں گا، اب میں اپنے شوہر کو کیسے چھوڑوں؟ شیخ ابن باز کا فتویٰ تھا کہ جب تیرا شوہر نماز ہی نہیں پڑھتا، اور جب نماز نہیں پڑھتا تو وہ مومن ہی نہیں ہے، اور جب مومن ہی نہیں ہے تو اس کے نکاح میں آٹومیٹک نہیں ہے، اور جب اس کے نکاح میں تو نہیں ہے تو طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نکاح قاضی سے فسخ کرا اور ایک حیض، ایک پیریڈ انتظار کر کے اپنا دوسرا نکاح کر لے، شوہر طلاق دے یا نہ دے، کیونکہ بے نمازی جب مومن ہی نہیں ہے تو طلاق کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو عدت گزار کے دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میرے بھائیوں کہ ایک نماز پڑھنے والی عورت کو بے نمازی شوہر کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں، بے نمازی اگر مر جائے تو اس کی نماز جنازہ بھی جائز نہیں ہے۔ بے نمازی اگر مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ چل رہا ہے ہمارا سماج اس پر کیا ایکشن لیتا ہے، سوچیے آپ۔ نماز تو ایک ایسا معاملہ ہے کہ حضرت علی نے جس کو قاضی بنایا تھا، قاضی شریح جس کا نام تھا، بہت بڑے قاضی تھے، ان کا بیٹا ایک مدرسے میں پڑھتا تھا۔ ایک بار یہ نائی کی دکان پہ گیا، نائی، باربر، حجام، بال بنوانے لگا۔ اسی بیچ عصر کی اذان ہو گئی، جب بال بنوا کے آیا تو جماعت ہو چکی تھی، سلام پھیر دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ جلدی سے آیا، وضو بنایا، اور وضو بنانے کے بعد اس نے اکیلے نماز پڑھ لی، لیکن مدرسے کے ٹیچروں نے دیکھا کہ اس نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، یہ بعد میں آیا اور اکیلے نماز پڑھ رہا۔ نماز پڑھی اس بچے نے، لیکن بعد میں پڑھی۔ مدرسے کے ٹیچر نے، مدرسے کے استاذ نے قاضی صاحب کو لیٹر لکھا، قاضی صاحب آپ کے بیٹے نے نائی کی دکان پر بال بنوانے میں اتنا ٹائم لگا دیا کہ جب بال بنوا کر آیا تو عصر کی نماز کی جماعت ہو چکی تھی، اس نے بعد میں اکیلے نماز پڑھی ہے۔ مدرسے کا مینجمنٹ کمیٹی کیا سزا دے آپ متعین کریے، میں مدرسے کا مینجمنٹ کمیٹی کا ممبر ہوں، لیکن آپ قاضی ہیں، آپ بتائیے کہ آپ کے بیٹے کو کیا سزا دی جائے۔ قاضی صاحب نے جو سزا دی سنیے وہ کیا تھا۔ ایک موٹا ڈنڈا بھیجا اور ایک لیٹر لکھا، اور لیٹر میں لکھا ہوا تھا مدرسے کی مینجمنٹ کمیٹی کو یہ میں آرڈر دیتا ہوں کہ میرے بیٹے کو اس موٹے ڈنڈے سے اتنا مارو جب تک یہ ڈنڈا ٹوٹ کر 3 ٹکڑے نہ ہو جائے، اس وقت تک اس ڈنڈے سے میرے بیٹے کو پیٹتے رہو۔ جب یہ ڈنڈا 3 ٹکڑے ہو جائے تو میرے بیٹے کو پیٹنا چھوڑ دینا، اور اس کا کھانا پانی بند کر کے کمرے میں بند کر دینا۔ اگر وہ توبہ کر لے اور اقرار کرے کہ آئندہ میں کبھی اتنے تنگ وقت میں بال نہیں بنواؤں گا، یا کوئی تنگ وقت میں ٹائٹ شیڈیول میں نماز کا وقت قریب ہو تو میں کوئی دوسرا کام نہیں کروں گا، اگر اس بات کا اقرار کرے تو چھوڑ دینا، ورنہ بھوکا پیاسا اگر مرتا ہے تو مر جانے دینا۔ یہ قاضی کا فیصلہ ہے اپنے بیٹے کے بارے میں، قاضی شریح کا۔ ہم اپنی نوجوان نسل کو اینڈرائیڈ موبائل ان کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا فجر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ جو آپ کا بیٹا رات کے 12 بجے تک 2 GB ملنے والے نیٹ ورک کو ختم کرنے میں رات گزار دیتا ہو، آپ اپنے اس بیٹے سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے گا۔ ان سردیوں کی راتوں میں آن لائن پڑھائی کے بہانے آپ کی بیٹیاں
موبائل استعمال کر کے واٹس ایپ اور فیس بک یوز کر رہی ہیں، اور آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں با پردہ اور با حیا ہو جائیں گی، نقاب لگائیں گی، خوشبو سے پاک صاف رہ کر بازار میں یا اپنے میکے یا کہیں اور جائیں گی، یا آپ آج کے اس دور میں امید لگا رہے ہیں تو بیکار ہے۔ اگر آپ نے اپنی بیٹی کو اینڈرائڈ موبائل دے رکھا ہے، فیس بک اور میسنجر اور واٹس ایپ اگر وہ چلا رہی ہیں، تو یاد رکھیے گا آپ اپنی بیٹی پر بھروسے کے لائق نہیں ہیں۔ آپ کی نظر میں آپ کی بیٹی کتنی پاک صاف ہو، لیکن آپ کو اپنی بیٹی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ واٹس ایپ اور میسنجر اور فیس بک چلانے والی لڑکی کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آج کے اس دور میں جب حضرت عائشہ صدیقہ کے اوپر تہمت لگ سکتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ الزام سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتی ہیں، تو ہماری بیٹیاں ان سے زیادہ پاک دامن تو نہیں ہیں، ہماری بچیاں ان سے زیادہ نیک تو نہیں ہیں۔ جب منافقوں نے، جھوٹوں نے، جب کجروؤں نے اور دل کے گندے لوگوں نے اما عائشہ کو نہیں چھوڑا، تو ہماری بیٹیوں کو کیسے چھوڑیں گے؟ یہاں ہمیں غور کرنا چاہیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھو، مریم علیہ السلام کو دیکھو، سورہ مریم پڑھیے، وہ محراب میں مسجد کے اندر ہے اور حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل آ جاتا ہے۔ بے موسم پھل، آم کا موسم نہیں آم آیا، لیچی کا موسم نہیں لیچی آیا۔ زکریا جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں، محراب کے اندر گھستے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مریم جس کی میں کفالت کر رہا ہوں اس کے پاس یہ پھل موجود ہیں۔ ارے یہ آم کا تو موسم نہیں، یہ آم کہاں سے آیا؟ یہ لیچی کا موسم نہیں، یہ لیچی کہاں سے آئی؟ تو چیخ پڑے انا لک ھذا، اے مریم میں تیری کلاس لے رہا ہوں، اے مریم مجھے صاف صاف جواب دے، یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ آم کا موسم نہیں آم دیکھ رہا ہوں، لیچی کا موسم نہیں لیچی دیکھ رہا ہوں، یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ وہ مریم جس کی پاک دامنی کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ ہم نے مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دیا، عیسیٰ بغیر باپ کے ہم نے پیدا کیا، وہ مریم جن کے پاک و صاف ہونے کا اعلان اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، قرآن میں جن کو پاک دامن بتایا ہے، اس مریم کی کلاس زکریا لے رہے ہیں کہ بتا میری بیٹی، او بتا میرے لخت جگر، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ کس لڑکے نے دیا ہے؟ کون ہے جس سے تیرے کانٹیکٹ ہے، جس سے تیرے تعلقات ہیں؟ اللہ والی تھی، نیکی، فرما بردار تھی، اپنے سرپرست کو شرمندہ نہیں کر سکتی تھی، جس نے پال پوس کر مجھے اتنا بڑا کیا، اس کی عزت خاک میں نہیں ملا سکتی تھی۔ کہنے لگی آپ میرے اوپر شک نہ کریں، اے زکریا میرے اوپر ڈاؤٹ نہ کریں، قالت ہوا من عند اللہ، یہ کسی لڑکی کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ اللہ نے بھیجا ہے، یہ جنتی پھل ہے، کوئی فرشتہ دے کر گیا ہے، اس میں کسی لڑکے کا ہاتھ نہیں ہے۔ جب مریم سے پوچھا جا سکتا کہ یہ پھل کہاں سے آیا، تم اپنی بیٹیوں سے کیوں نہیں پوچھ سکتے یہ موبائل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ اس میں تو 10 روپے کا بیلنس تھا، آج اس میں 3 مہینے کا نیٹ پیک کیسے پڑا ہے؟ اس میں تو تیری اماں اور خالہ کا نمبر تھا، اس میں 5 نمبر اور کہاں سے آئے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیٹیوں سے یہ سوال نہیں کر سکتے ہو؟ تم اسکول تو ڈرائیور کے ساتھ گئی تھی، پھر آئی ہو کس کے ساتھ آئی ہو؟ اکیلے کیسے آئی ہو؟ تمہارا بھائی تمہیں اسکول چھوڑنے گیا تھا، پھر تم نے بھائی کا آنے کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ اکیلے کیسے چلی آئی ہو؟ یہ گھر سے کتاب 3 لے کے گئی تھی، یہ 5 کتابیں تمہارے پاس کہاں سے آئی ہیں؟ یہ سارے سوالات کی ذمہ داری ایک باپ کی بنتی ہے جو اپنی بیٹی سے پوچھے، اپنی اولاد سے پوچھے۔ اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے ہو تو تیار رہو، ہماری بیٹیاں کل RSS کے گنڈوں سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ یہ پلاننگ ہو چکی ہے کہ مسلم لڑکیوں کو اسکولوں میں جگہ دو اور ہندو لوگوں سے کہہ دیا گیا کھل کے پیار کرو، کورٹ میرج کرو، ان کو نکاح کے بندھن میں باندھو اور 2-4 بچے پیدا کر کے بچے اپنے پاس رکھ کے عورت کو در در کی ٹھوک
ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दो, उसको निकाल दो। अगर आप अपनी बेटियों की निगरानी नहीं कर सकते हो तो तैयार रहो, आपकी बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ निकाह करने के लिए तैयार हैं। 10,000 से ज्यादा एप्लीकेशनें कोर्ट में मौजूद हैं मुस्लिम लड़कियों की, जिसमें यह कहा गया है हमें अपनी मर्जी से हिंदू लड़कों के साथ निकाह करने के लिए तैयार हैं। मेरे माँ बाप रोकेंगे इसलिए मुझे पुलिस प्रोडक्ट दिया जाए, प्रोडक्शन दिया जाए, सुरक्षा दी जाए। मेरे माँ बाप कोर्ट मैरिज के मौके पर मेरे लिए रुकावट बन सकते हैं। ये लड़कियों ने, मुस्लिम लड़कियों ने, कॉलेज की लड़कियों ने ये लिख कर दिया है। तैयार रहिए, अगर आप अपनी बेटियों के मोबाइल नहीं छीन सकते हो, उनसे सवाल जवाब नहीं कर सकते हो, तो फिर ये दिन देखने के लिए तैयार रहो कि आपकी बेटी मिसेस इदरीस, मिसेस असलम नहीं बनेगी, मिसेस खन्ना बनेगी, मिसेस रमेश बनेगी, मिसेस मनमोहन बनेगी, मिसेस फला बनेगी, ये बनेगी। इसके लिए तैयार रहो। जो कहना था कह दिया, बुरा लगना स्वाभाविक है क्योंकि हक है, हक बुरा लगता ही है, कड़वी है, कड़वी चीज खराब होती ही है। इसलिए मैं माफी का चंदा नहीं मांगूंगा आपसे, स्वाभाविक चीज है, होना है। आपने पूछा नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, बेटे से पूछा। हमारे नबी ने तो ये कहा था ना, जब बच्चा 7 साल का हो जाए, बच्चे में लड़का लड़की दोनों शामिल है, जब बच्चा 7 साल का हो जाए नमाज पढ़ने का हुक्म दो, लेके जाओ। नहीं पढ़े कोई बात नहीं, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, लेकिन जब 10 साल का हो जाए नमाज ना पढ़े तो उसको मार मार के ले जाओ, मार मार के नमाज की तरफ ले जाओ, पीटो। 10 साल के बाद लड़के को पीटना पड़ेगा, नमाज के लिए मारना पड़ेगा, सजा देना पड़ेगी आपको अपने बेटे को, क्योंकि वो 10 साल का हो चुका है। 10 साल के बाद बाप की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बेटे को नमाज न पढ़ने पर मारे, पीटे और फिर मस्जिद में ले जाए। आपने किया ऐसा? मोबाइल चलाने की खुली इजाजत, चलाओ और बिगड़ो। काजी शुरैह ने जो फैसला किया उस फैसले को देखिए। हजरत उमर फारूक जब फजर की नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए तो अबू लूलू ने, फिरोज नामी आदमी ने, किसी बात पर वो हजरत उमर से नाराज था, उसने खंजर में जहर बुझा लिया था और छिपकर बैठा हुआ था मिंबर के पास। हजरत उमर ने जूं ही कहा अल्लाहु अकबर, फौरन उसने खंजर मार दिया। हजरत उमर फारूक के पेट में वो खंजर लगता है, उसने निकाला तो पेट थोड़ा सा फट जाता है, नाफ से लेकर जहां शर्मगाह होती है यहां तक जब उसने खंजर निकाला तो यहां तक पेट फट गया, खून का धारा बहने लगा। नमाजियों ने अबू लूलू को पकड़ना चाहा लेकिन वो भागने लगा। एक सहाबी ने अपनी चादर उसके ऊपर फेंकी जिससे उसका पैर उलझ गया, वो गिर गया। जब उसने देखा कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा और बचूंगा नहीं, तो उसने वही जहर आलूद खंजर अपने पेट में मारकर खुदकुशी कर ली और मर गया। लेकिन हजरत उमर फारूक को जब होश आया तो उनको दूध पिलाया जा रहा था, दूध वो मुंह से पीते थे, पेट से बाहर निकल जाता था। शहद पिलाया गया तो शहद पेट से बाहर निकल गया। जो चीज खिलाई और पिलाई जा रही है वो मुंह से तो खिलाते थे लेकिन पेट से बाहर निकल जाती थी। इस हाल में किसी ने कह दिया अमीरुल मोमिनीन, अब आप फजर की नमाज कैसे पढ़ेंगे? आप पहली रकात में थे और आपको खंजर मार दिया गया है, आप बेहोश होकर जमीन पे गिरे हैं और हालत आपकी है कि खाना पानी पेट में रुक नहीं रहा है, आप फजर की नमाज कैसे पढ़ेंगे? हजरत उमर ने कहा पढ़ूंगा, मेरी फजर की नमाज क्या अदा नहीं हुई है? कहा नहीं। पानी लाओ, वुजू बनाया, खड़े हो गए। लोगों ने कहा बैठ के पढ़ लो, कहने लगे नहीं नहीं अभी खड़े होने की ताकत है। खड़े होकर 2 रकात नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद फरमाया लोगों अगर ये हालत किसी और की हो जाए, खाना पानी भी पेट से निकलने लगे,
اس حال میں بھی اگر نماز کا ٹائم ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے اور اس آدمی کو ہوش ہو تو نماز اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گی۔ اگر اس حال میں ہوش ہے، پیٹ پھٹ جانے کے باوجود، کھانا پانی پیٹ سے نکلنے کے باوجود اگر ہوش ہے اور نماز نہیں پڑھتا ہے تو لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، تو ایسے آدمی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس حال میں نماز نہ پڑھے تو اسلام میں حصہ نہیں ہے۔ جو تندرستی میں نماز نہ پڑھے وہ مسلمان بنا بیٹھا ہے۔ کتنے بڑے کبھی کسی کو کھڑا کر کے پوچھو کیا نام ہے؟ ضیاء الحق، حق کی روشنی۔ اچھا نماز پڑھی تھی عشاء کی؟ نہیں مولانا صاحب۔ ضیاء الحق نماز پڑھی؟ نہیں۔ اس حال میں نماز معاف نہیں ہے، نماز تو ہے ہی نہیں معاف۔